بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، جادو کا زمانہ ہے، جادو ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے، جادو کرتے ہیں لوگ اور جادو سے بچ نہیں پاتا ہے انسان۔ جو انسان حسد کرتا ہے، جو جلن کرتا ہے، وہ تمہارے اوپر جادو اور نظر رکھتا ہے۔ یہ سب سے بچنے کے لیے آیت پڑھتے رہو، چاروں کل پڑھتے رہو، آیت الکرسی پڑھتے رہو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے رہو، باقی صدقہ دیتے رہو۔ باقی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس جادو کی توڑ کر سکے، سوائے اس سورت کے، سوائے اس کلمات کے، سوائے اس آیت کے کوئی اور توڑ نہیں۔ دیکھیے، ٹھیک کرنے کے لیے تو پوری دولت بھی لٹا دو گے تو جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن جادو کرنے کے لیے 50 روپے بھی نہیں لگتے۔ ایسا خطرناک زمانہ ہے۔ یہ بعض لوگ ہم بولتے ہیں نا کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جادو بتایا گیا ہے، قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے، نظر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، یہ بار بار اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مت دکھایا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بار بار مت دکھایا کرو، کبھی چھپایا کرو، کبھی وقت آنے پر دکھایا کرو، ضرورت پڑنے پر دکھاؤ، ورنہ چھپا کے ہی رکھو۔ دل ہی خراب نہیں، لوگوں کی نگاہ بھی خراب ہو چکی ہے۔ عورتوں پر پڑتی ہے وہ خراب الگ ہے، مردوں پر پڑتی ہے وہ خراب الگ ہے۔ ایک جگہ پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر کا اثر ہو گیا تھا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر لگ چکی تھی، ان پر نظر لگ گئی تھی، ان پر جادو کیا گیا تھا، ان پر ٹوٹکے کیے گئے تھے۔ اور تم جب بھی کسی اچھے چیز کو دیکھو یا تمہارے کسی اچھے چیز کو کوئی دیکھے تو تم کہہ دیا کرو ماشاءاللہ۔ لیکن اگر تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے، ٹونا کیا گیا ہے، اگر تمہارے اوپر نظر ہے، حسد ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم سامنے والے کا بگاڑ دیں گے، لیکن اس کا بگڑتا نہیں ہے اللہ، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک وہ بے نیاز ہے۔ اگر تم کسی کے لیے تدبیریں کرتے ہو تو اللہ تم سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر تم کسی کے لیے سازشیں کر رہے ہو تو اللہ تم سے بڑا سازش کرنے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس سورت کو پڑھو، اس سے تم ہر چیز سے بچے رہو گے۔ اللہ نے نماز کو بھی ہمارے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ ہم نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں، اس سے ہم بری نظروں سے بچے رہتے ہیں، اس سے ہم شیطانی حرکات سے بچے رہتے ہیں، شیطانی حملے سے بچے رہتے ہیں، دجال کے فتنے سے بچے رہتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ اگر ہم نماز کو قائم رکھتے ہیں، اگر ہم اس کو طریقے سے پڑھتے ہیں اور ہم اپنے اچھے عمل میں لاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ زمانہ دجال کا ہے اور اس زمانے میں جادو ٹونا نظر عام ہو گیا ہے، کیونکہ یہ فتنہ اسی کا ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں لکھا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچو، دجال کے فتنے سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ شیطان دجال کا نام جو ہے قرآن میں زیادہ آیا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ نے بار بار تاکید کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بار بار تاکید کیا ہے، لیکن وہ لوگ یہ چیز کراتے ہیں، جو یہ ٹونا ٹوٹکا کالا جادو یہ سب چیز فلاں کراتے ہیں، یہ سارے چیز کرانے والوں کے لیے اللہ نے کیا عذاب رکھا ہوگا، اور اس کے لیے بڑی سزا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ ایسے کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی سزا رکھا ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلم ہو کر بھی اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ چیز شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل کر کے خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ نے شیطانی چیز سے اللہ نے منع کیا، دجال کے فتنے سے اللہ نے منع کیا، بچنے کی اللہ نے بار بار تاکید کی، اور ایک مسلم اپنا ایمان خراب کر کے اور بات خراب کر کے دوسرے کا نصیب خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ دجالی فتنہ وہ خود اختیار کر رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں دجال کا ہی دوست بن رہا ہوں،
جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم جس چیز کو، جب دجال کا زمانہ آئے گا، جب دجالی فتنہ قائم ہو جائے گا، تب انسان خوبصورت چیز کی طرف بھاگے گا اور جو بری چیز رہے گی وہ اس میں ایمان والوں کی بھلائی رہے گی، جو غریب طبقے کے ہوں گے، جو مال و دولت سے خوش نہیں ہوں گے، جو اللہ پہ اور نبیوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ تھوڑی سی چیزوں میں خوش رہیں گے اور صبر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دوسروں کا دیکھ کے خوش ہوں گے کہ اللہ نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اور اللہ ایسے سوچنے والوں بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایسے بندے جو ہیں جو دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جو جلن رکھتے ہیں، جو ان کا برا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عذاب مسلط کر رکھا ہے اور وہ ملنی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے۔ جو مسلمان ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس چیز سے بچیں، دوسرے کا نقصان کر کے کس کا بھلا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں سے بس اتنا کہنا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لو، زیادہ سمے نہیں ہے، قیامت نزدیک ہے، آخری زمانہ ہے، زندگی کم ہے یا زیادہ ہے وہ اللہ کو علم ہے، لیکن آخری زمانہ ہے، اور اپنے اعمال کو بہتر پکڑ لو، دجالی فتنے سے جتنا جلدی ہو سکے دور ہو جاؤ۔ دجال نے پوری دنیا میں اپنا جال بچھا چکا ہے، بخوبی ایسے لوگ جکڑے ہوئے ہیں کہ اس جال سے بچنا ناممکن ہے، لیکن اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر بچ جاؤ گے تو بہتر ہوگا۔ اور اس دعا کو چاروں کل جادو کو توڑنے کے لیے چاروں کل کافی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کافی ہے، آیت الکرسی کافی ہے، خالی یہ چاروں کل آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور اللہ پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے رکھیں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بہت ہی پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔